سورج جب سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کی تپش سے انسان کے پسینے نکل رہے ہوں گے تو لوگ اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی بدولت پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ کوئی اپنے گھٹنے تک ڈوبا ہوگا تو کوئی اپنی پنڈلی تک ڈوبا ہوگا تو کوئی ایسا ہوگا جو پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ آپ کے سامنے جو قرآن کی تلاوت کچھ آیتیں میں نے پیش کی، اس میں اللہ نے اعمال کے وزن کو بیان کیا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، کوالٹی چیک ہوگی۔ آج کی دنیا میں کوالٹی چیک ہوتی ہے، معیار کیا ہے، یعنی کوانٹٹی چیک نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں کثرت کی ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں معیار کی ضرورت ہے۔ بھائی معیار کس لیول کا ہے؟ دنیا میں ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم اس کا معیار دیکھتے ہیں، بھائی یہ معیاری ہے یا نہیں۔ تو کیا خیال ہے میں اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں کیا اس کا معیار چیک نہیں ہوگا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس اللہ نے موت اور زندگی کا نظام اس لیے رکھا کہ تاکہ وہ دیکھے تم میں سے احسن عمل، خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا عمل اکثر عملہ، زیادہ عمل کون کرتا ہے، نہیں، احسن عمل، خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ 3 قسم کی پیشیاں ہوں گی دنیا میں کل قیامت والے دن، جس میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ایک پہلی پیشی کے وقت وہ اپنے گناہوں کا انکار کر دیں گے، دوسری پیشی ہوگی کہ اس میں سے پھر گناہوں کا اقرار کر لیں گے، اور تیسری پیشی کا وقت آئے گا تو اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں خود بخود اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ پتہ چل جائے گا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں وہ اعمال نامے ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جب آدمی کے پاس ایک پروف آ جائے، لکھا ہوا آ جائے، تو پھر وہ آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی اب تو یہ لکھی ہوئی چیز ہے، اور اس کو دیکھ کر کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی بات چھوڑی، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چیز موجود ہے۔ اور 3 قسم کے دفتر ہوں گے کل قیامت والے دن۔ فرمایا کہ پہلی قسم کا دفتر ان لوگوں کا ہوگا جو زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اور دنیا میں نیک لوگ ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور دوسری قسم کا دفتر ان لوگوں کا ہوگا جو گناہوں کا دفتر ہوگا، جس میں نیکیاں بھی ہے گناہ بھی ہے، اور تیسری قسم کا دفتر ان لوگوں کا ہوگا جس میں اللہ نعمتوں کا حساب لے گا۔ یہ 3 قسم کے دفتر ہوں گے، نعمتوں کا حساب لے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام ایک دفعہ باہر نکلے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور اس شخص نے اللہ سے کہا وہ اپنے علاقے سے دور الگ تھلگ ہوا اور ایک ایسے علاقے میں گیا جس کے چاروں طرف پانی تھا، ایک جزیرہ تھا، اور اس نے اللہ سے دعا کی اللہ میں دنیا کے تمام چیزوں سے دور رہ کر صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ایک انار کے درخت کو اگایا، میٹھے پانی کے چشمے کو جاری کیا کہ تو درخت میں سے جب بھوک لگے تو انار کھا اور میٹھا پانی پی۔ یہ عبادت کرتا رہا 500 سال لگ گئے۔ اس نے مرنے سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے موت بھی آئے نا تو سجدے میں آئے، اور سجدے کی حالت میں مروں، اور پھر اس کے بعد یہاں میرا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ نے اس کی یہ دعا بھی قبول کر لی، سجدے میں موت آ گئی اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ اور پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کہے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں داخلہ دے دو، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے 500 سال جو عبادت کی اب بھی میں آپ کے فضل سے جاؤں گا، کچھ میری عبادت کی بدولت مجھے جنت میں داخلہ دیا جائے۔ اللہ کہے گا اچھا ذرا اس بندے پر جو میری نعمتیں ہیں اس نعمتوں کا حساب لگاؤ، اس کے 500 سال کی عبادت کے برابر کرو۔ تو کہتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اس کے نعمتوں کا جب حساب لگایا جائے گا تو ایک آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت پر بھاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ اللہ سے معافی مانگے گا یا اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخلہ دے دو۔ اللہ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے پھر اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ تو ایک تو یہ اعمال کا یہ ایک دفتر ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، جیسے کہ قرآن میں آپ نے سنا کہ بھائی اپنے بھائیوں سے، والد اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ شوہر بیوی، اور اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گی۔ یہ 3 قسم کے اوقات ہیں جس میں ہر آدمی اپنے آپ کو سوچے گا، کسی اور کا نہیں سوچے گا، چاہے جتنا قریبی رشتہ ہو۔ کہتے ہیں پہلے وہ وقت ہوگا جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، اپنی اس کو پڑی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر وہ وقت ہوگا جب اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر وہ وقت ہوگا جب پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا۔ تو ان 3 اوقات میں یہ صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اعمال کا کیسے وزن ہوگا؟ آپ نے کسی کو کہا بھائی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، آپ نے ایک بات کی
اور اس نے ہٹا دی، نیکی ہو گئی، آپ نے اچھی بات کی، اس بات کا کیسے وزن ہوگا؟ سوال ہوتا ہے۔ اعمال اور افعال، آپ نے نماز پڑھی، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اس کے جواب میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس بندے کا وزن ہوگا، یعنی جو عمل والا بندہ ہے اس کا وزن ہوگا۔ اور اس ضمن میں وہ حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن ایک موٹا چوڑا صحت مند آدمی آئے گا، لیکن جب اس کو میزان کے ترازو میں رکھا جائے گا تو فرمایا کہ اس کی ترازو کی حیثیت وہ اتنا موٹا چوڑا ہوگا، لیکن وہ ترازو بالکل ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اعمال کی کوئی حیثیت وزن ہی نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں دوسری حدیث بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، رسول کریم علیہ السلام کے مسواک، آپ کے وضو کا برتن اور اسی طرح آپ کا تکیہ مبارک ان کے پاس ہوتا تھا، سفر حضر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ پتلے تھے، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں، کمزور جسم کے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ کسی درخت کی ٹہنی پر چڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ نے دیکھا تو ہنسنے لگے، اور ان کی پنڈلیوں کی باریکی کو دیکھ کر انہیں ہنسی آئی۔ رسول کریم علیہ السلام کبھی گزر ہوا، آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی باریک اور پتلی کمزور پنڈلیاں دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ اس موقع پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نہیں خبر، عبداللہ بن مسعود کی یہ پتلی ٹانگیں، پتلی پنڈلیاں، فرمایا کہ یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ قیامت والے دن وزنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ، وہ حضرات دلیل یہ دیتے ہیں کہ انسان کا پورا وزن کیا جائے گا۔ اور دوسری دلیل دوسرے حضرات کی ہے، وہ یہ ہے کہ وزن انسان کا نہیں ہوگا، اس کے عمل کا وزن ہوگا۔ اور اس ضمن میں وہ یہ دلیل بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے نام اعمال کا وزن ہوگا، جو اس کے ہاتھ میں دفتر ملا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا اور اس کے میزان میں ایک پلڑے پر 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹرڈ ہوں گے، یعنی وہ اعمال نامے ہوں گے جو 99 گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ یہ پریشان ہوگا، اور اتنی دیر میں ایک چھوٹی سی پرچی دوسرے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، وہ وزنی ہو جائے گی۔ یہ حیران ہوگا، یہ 99 والوں پر یہ چھوٹی پرچی یہ کیسے بھاری ہو گئی؟ یہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ وہ پرچی کھولی جائے گی اور اس پرچی کے اندر لکھا ہوا ہوگا ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ صدق دل سے اس نے ایمان قبول کیا، ایمان کی حالت میں مرا۔ یہ نام اعمال کے جتنے بھی گناہوں والے رجسٹر ہیں ان پر یہ ایک ایمان والا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ اور تیسرا قول اس ضمن میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خود عمل کا وزن ہوگا، نہ اس شخص کا وزن ہوگا اور نہ ہی نام اعمال کا ہوگا، بلکہ جو عمل ہم کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہ کہتے ہیں اس عمل کا اللہ کے یہاں بس وزن ہوگا، اور ہر عمل کے لیے اللہ نے الگ الگ پیمانے رکھے۔ یہ تینوں قسم کی آرائیں ہیں۔ اور اس ضمن میں بخاری شریف کی آخری روایت کہ جس میں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ آپ نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھارے ہیں، یعنی چھوٹے کلمے ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تیسرا قول محدثین کا ہے کہ اس عمل کا وزن ہوگا، اور ہر عمل کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ الگ الگ تیار کیے ہوئے ہر عمل کا جو ہے وہ اللہ کے یہاں وزن ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وزن جو ہے یہ کن لوگوں کا ہوگا؟ ظاہر ہے اس میں انبیاء بھی ہے، اس میں کفار بھی ہے، اس میں ہم جیسے گناہگار بھی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی نیکیاں بھی ہیں۔ تین قسم کے طبقے ہیں۔ پہلے قسم کا طبقہ جو سیدھا وہ جنت کے اندر جائے گا، اس میں سے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، ان کا کوئی وزن نہیں۔ اس میں سے ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم ان میں شامل ہو گئے۔ یہ 70,000 کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی ذات سے مانگتے ہیں، کسی کے یہاں نہیں جاتے، اسی کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بغیر حساب کتاب کے 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ اور صحابی رسول عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس موقع پر بشارت بھی دی۔ ایک اور کھڑے ہوئے تو آپ نے منع کیا، آپ نے اس موقع پر منع کیا۔ بعض محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کے بدلے 70,000 کو اللہ جنت میں بغیر حساب کے بھی داخل کر دے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جیسے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ بغیر حساب کے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی وزن نہیں ہوگا، جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، جنہوں نے دنیا میں کفر والی زندگی گزاری، کافر، ظاہر ہے وہ تو یہی جہنمی، ان کا کیا وزن ہوگا؟ ان کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔
تیسرا طبقہ ہے جس کا وزن ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں نیکیاں بھی کی، جنہوں نے دنیا میں گناہ بھی کیے، ان کا وزن ہوگا کہ اب نیکی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اب جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یہ میزان کیا ہے، یہ میزان کتنا بڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا اور اللہ نے ان کو دکھایا کہ ایک ترازو تھا، اور وہ ترازو مشرق اور مغرب کو احاطہ کیا ہوا تھا، اتنا بڑا ترازو تھا، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے انہوں نے سوال کیا یا اللہ اس ترازو کو کون بھرے گا؟ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کھجور کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس ترازو کو بھر دے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان کو برا بھلا مت کہو، اور میرے صحابہ کے بعد اگر تم کوئی نیکی یا خرچ کرتے ہو تو تم میرے صحابہ کے مٹھی بھر کے اس خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارا خرچ کرنا اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن میرے صحابہ مٹھی بھر کے برابر جو خرچ کرتے ہیں اللہ بہت پہاڑ کے برابر ان کو وزن عطا کرتا ہے، تو تم ان تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا ان کو برا بھلا مت کہا کرو۔ اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے حساب ہوگا یا پہلے میزان ہوگا؟ دونوں الگ چیزیں نا، پہلے حساب ہے یا پہلے ترازو ہے؟ اس ضمن میں امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے حساب ہے اس کے بعد میزان ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ کا موازین میزان کو پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ ذرہ برابر بھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، جو کچھ بھی ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کو بعد میں ذکر کیا کہ ہم ہی حساب کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ میزان پہلے ہوگا اور حساب یہ بعد میں ہوگا۔ یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اب اس ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میزان پر یہ نگرانی کرنے والے کون ہوں گے؟ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، جبرائیل امین علیہ السلام اس کے نگران ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام اس پر نظر رکھے ہوں گے۔ بعض علماء لکھتے ہیں اللہ خود نگران ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ میزان، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں جب سے یہ دنیا قائم ہے تو اس کا نگران بھی اللہ خود ہے، اللہ خود اس ترازو کو جو ہے وہ دیکھے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کا اللہ کے یہاں بڑا وزن ہے؟ بظاہر دکھنے میں کرنے میں بہت چھوٹے اعمال ہیں، لیکن وزن میں اللہ کے یہاں وہ بہت بڑے بھاری ہے۔ اس امت کا خاصہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ عمل بہت چھوٹا کرتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا اجر بہت بڑا لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس امت کی عمر کم ہے۔ پچھلے زمانے کی امتوں کی عمر زیادہ تھی، 60 سال میں سے میں نے بتایا کہ انسان جوانی کے لڑکپن کے 20 سال گزارے اور پھر آدھی عمر کو اس کے سونے کھانے پینے میں گزارے، مشکل سے 10-15 سال رہ جاتے ہیں، وہ بھی اس کے جو 60 سال پورے کریں، ورنہ تو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے۔ تو کہا کہ اب کیا کیا جائے، کون سے اعمال ہے جس کا اللہ کے یہاں بڑا وزن ہے؟ اس میں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہا کرو، سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ کہا کرو، الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو زمین کی پشت پر تو بڑا ہلکا ہے لیکن میزان میں بڑا بھاری ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا بتائیے اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے زمین کی پشت پر ہلکا ہے، میزان میں بڑا ترازو ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق رکھا کرو، اچھے اخلاق رکھا کرو، خاموش رہا کرو، اچھے اخلاق رکھنا، خاموشی رکھنا۔ فرمایا کہ یہ زمین پر بہت ہلکا ہے لیکن اللہ کے میزان میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، میزان میں بہت بھاری ہے۔ وہ کون سے اعمال ہے دیگر جس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جنازے کی نماز میں شریک ہونے والا اللہ اس کو 1 قیرات کا وزن عطا کرے گا، پھر جنازے کے بعد تدفین تک شریک ہونے والا 2 قیرات کے برابر وزن دے گا۔ 1 قیرات کا وزن حدیث میں آتا ہے کہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اب بتائیے کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن 1 قیرات کا وزن اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، مسلمان سے ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہو یہ بھی ایک نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہم کریں تو وہ چھوٹے اعمال ہمیں نظر آتے ہیں لیکن وہ میزان کے اندر اللہ کے بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا، درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنا بھی یہ میزان کو بھر دیتا ہے، میزان پر جو ہے بہت بھاری ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کریں، استغفار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ یہ اپنی زندگیوں کے اندر آتے جاتے ہوئے اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ کل قیامت والے دن ہمارے میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔
گے۔ والوزن یومئذ الحق، اللہ نے فرمایا میزان اور وزن کا ہونا تو حق ہے، یہ تو ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ سورہ قاریہ میں اللہ فرماتا ہے فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کا وزن ہلکا ہوا تو فرمایا کہ یہ ہاویہ کے اندر ہوگا، جہنم کا ایک نام ہے۔ تو یا تو اس بندے کا وزن ہوگا، یا اس کے نام اعمال کا وزن ہوگا، اور یا تیسرے نمبر پر اس کے اس عمل کو جانچا جائے گا یہ عمل اللہ کیا کتنا وزنی ہے۔ اس لیے ریاکاری سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ ریاکاری سے بھی بچاؤ اپنے آپ کو، تاکہ اس عمل کا اللہ کیا وزن ہو جائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔